السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، میں مفتی نوازش قاسمی آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ۔ آپ تمام لوگ بحمداللہ اس ادارے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ ادارہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے الحمدللہ، اور جگہ جگہ امارت شریعہ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے الگ الگ دارالقضاء اور مختلف چیزیں قائم کر رکھی ہیں، جس سے قوم و ملت کو بہت فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ جب وقف ترمیمی ایکٹ پارلیمنٹ میں پاس ہوا تو امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 2-3 بڑے پروگرام کیے، جن میں سے ایک دلی کا پروگرام تھا تحفظ آئین کے نام سے۔ اس کے بعد جو وہ پٹنہ میں رکھا گیا، پٹنہ میں جب اس پروگرام کو رکھا گیا تھا تحفظ آئین کے نام پر، تو پٹنہ کے اندر جو اس کو لیڈ کرنے والے تھے وہ ادارہ امارت شریعہ ہی تھا۔ اور جانتے ہیں امارت شریعہ کا اپنا ایک امیر ہوا کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے، 2 سال 3 سال پہلے، جو 7ویں امیر شریعت صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد نئے امیر شریعت کو جب چننا تھا تو اس کے لیے کئی لوگ اپنے ناموں کو پیش کیے تھے، لیکن امیر کو متعین کرنے کے لیے ایک وہاں اس ادارے کی ایک کمیٹی ہے، جس کمیٹی کو ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنا ایک امیر مقرر کرتے ہیں، نامزد کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد ارباب حل و عقد نے کافی وقت گزرنے کے بعد امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو مقرر کر دیا، اور یہ 8ویں امیر بن گئے۔ تب سے اب تک یہ امیر ہیں، لیکن رمضان میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ جو پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا، اس کے خلاف جو ملک میں احتجاج اور جلسے جلوس ہو رہے تھے، اس میں بہار کا جو پٹنہ والا جلسہ تھا وہ بھی بہت بڑا تھا، اور وہ حکومت کے لیے ایک طرح سے گویا تھریٹ تھا، جس کو حکومت کبھی بھی ایکسیپٹ اور قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد سے اچانک ایک خبر ہم لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خبر تھی کہ امیر شریعت کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں دھاوا بول دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے طرف سے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو ابھی کے امیر شریعت ہیں ان کو معزول کیا جاتا ہے، اور دوسرے امیر شریعت انیس الرحمن قاسمی صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور ایسے تمام مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور عجیب خبر تھی، جس کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال تب سے آج تک یہ جو گروہ اور جو جماعت تھی، اور یہ لوگ رمضان میں جب دھاوا بولے امارت شریعہ کی بلڈنگ پر، تو یہ لوگ صرف تنہا نہیں تھے، بلکہ حکومت کی پولیسیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تب سے لے کر آج تک ان لوگوں کی کوششیں اور سازشیں اسی طرز پر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم لوگ امیر شریعت کو معزول کر کے خود ہم لوگ امارت شریعہ کے اوپر قابض ہو جائیں، اور ہم لوگ اپنے اعتبار سے امارت شریعہ کو لیڈ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ حالانکہ آپ کو بھی جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ جو لوگ آج امیر شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، جب ان کو امیر شریعت چنا گیا تھا تو یہی لوگ تھے ان کو چننے والے، امیر شریعت بنانے والے۔ تب کیا ان لوگوں کے سامنے ابھی کے جو امیر شریعت ہے احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، ان کی ذات نہیں تھی؟ کیا یہ لوگ ان کو اچھی طرح سے کھنگالے نہیں تھے؟ تب کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جن کو ہم امیر شریعت بنا رہے ہیں ان کی شہریت ہندوستانی نہیں ہے بلکہ امریکی شہریت ان کے پاس ہے؟ ظاہر ہے سب کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن ان لوگوں نے، میری رائے کے حساب سے ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک نوجوان ہیں،
ان کو اگر ہم امیر شریعت بناتے ہیں تو بس یہ نام کے رہیں گے اور ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ جب یہ امیر شریعت بنے تو انہوں نے خاص طور سے امیر شریعت صاحب نے سارا کنٹرول اپنے پاس کر لیا، اور اپنے اعتبار سے امارت شریعہ کو اور اس کے تحت جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں سب کو اپنے اعتبار سے یہ دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ اب جو لوگ ان کو امیر شریعت منتخب کیے تھے، جو سوچ کر کے، ان لوگوں کا کام تو بنا نہیں، لہٰذا ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، جس میں رمضان میں سب سے پہلا ان لوگوں کا دعویٰ یہ آیا کہ بھائی ہم نے امیر شریعت کو معزول کر کے اپنا ایک امیر شریعت منتخب کیا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا امیر شریعت کو کس طرح سے معزول اور کس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا ارباب حل و عقد، جس میں غالباً 800 سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، 800 سے زیادہ لوگ ہیں اس کمیٹی کے اندر۔ یہ کمیٹی بیٹھتی ہے، ان کے نام متعین ہیں، یہ 800 کتنے لوگ، یہ کون کون ہیں، یہ لوگ بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں امیر شریعت کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے امیر شریعت بنایا ہے یہ اس عہدے کے لائق ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، امارت شریعہ کو ان کی ذات سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو امیر شریعت کو کنٹینیو کرنے دیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ان کو معزول کر کے برطرف کر کے ایک نیا امیر مقرر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کر کون سکتے ہیں ارباب حل و عقد؟ یہ وہاں کے ضابطے کے اندر داخل ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی مخالفت میں کھڑے ہیں، جو لوگ حاوی ہونا چاہتے ہیں، قابض ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے ان ارباب حل و عقد جس میں 800 سے زیادہ لوگ ہیں ان کو لے کر کے ابھی تک یہ نہیں بیٹھے۔ یہ لوگ اپنے اعتبار سے کچھ ٹرسٹی مل کر کے اپنا امیر مقرر کر رہے ہیں، جو ایک ناپاک سازش اور کوشش ہے امارت شریعہ کو توڑنے کی اور اس کو منتشر کرنے کی اور بکھیرنے کی۔ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے، ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جن موقعوں کا ہمارے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم لوگ افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، ہمارے ادارے کی چیز ہے، ہماری اپنی چیز ہے، پرسنل چیز ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، حکومت اس کے اوپر کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے اور کیوں مداخلت کر رہی ہے۔ یہ ہمارے ہی ان ناسور لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے حکومت اس طرح کا قدم ہمارے اداروں کے اوپر اٹھاتی ہے، بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ۔ آئیے ذرا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کل ارباب حل و عقد کے نام پر ایک اجلاس جو حج بھون میں پٹنہ میں رکھا گیا تھا، ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ امارت شریعہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں امارت شریعہ کا جو لیٹر پیڈ ہے، جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ ذرا ہم اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ مظہر الحق ایڈیٹوریم میں منعقد مجلس ارباب حل و عقد کا امارت شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے سب سے پہلے ہیڈنگ ہی لکھی ہے۔ پھلوار شریف پٹنہ 22 مئی 2025 کا امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا مفتی سعید الرحمان قاسمی صاحب نے اپنے اخباری بیان میں کہا کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ پھلواری شریف پٹنہ، جس کی ایک سنہری تاریخ ہے اور خدمات کا ایک روشن باب ہے، جو ادارہ اکابرین و اسلاف اور اپنے امرائے شریعت کے اخلاص و للہیت کی بنا پر ایک صدی سے ملت اسلامیہ کے ہمہ جہت خدمات انجام دے رہا ہے، اس کا اپنا اصول و ضوابط ہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ضابطے کو اس میں بیان کیا ہے، اپنا اصول اور ضابطہ ہے جس کے تحت اس کے امیر شریعت منتخب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں جب امیر شریعت سابق مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی کا سانحہ ارتحال پیش آیا تو اس کے ارباب حل و عقد نے ملک کے مشاہیر و علماء کی موجودگی میں اپنی کثرت آراء سے موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی مدظ اللہ کو امارت شریعہ کا 8واں امیر شریعت منتخب کیا۔ واضح رہے کہ پہلے بے اتفاق رائے امیر منتخب کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب تمام موجودہ اراکین ارباب حل و عقد کا کسی ایک شخصیت پر اتفاق نہیں ہو سکا تو تحریری طور پر یہ اظہار رائے دہی کا عمل سامنے آیا، جس میں موجودہ اراکین کی اکثریت نے اپنی رائے موجودہ حضرت امیر شریعت کے بارے میں پیش کیا، جبکہ مولانا انیس الرحمان قاسمی امیدوار کی حیثیت سے آخر تک مجلس انتخاب میں موجود رہے، جو ابھی اپنے آپ کو امیر شریعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا آخر تک اس میں موجود رہے، اور آخر میں انہوں نے اپنی جانب سے اپنے حق میں ووٹ کم آنے کی صورت میں موجودہ امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت امارت کیا اور سم و طاعت کا یقین دلایا۔ اس موقع پر چاروں ریاستوں سمیت ملک کی نامور شخصیتیں اس انتخاب میں موجود تھیں۔ اب یکایک 29 مارچ ماہ رمضان کا سانحہ پیش آیا، جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، اور ادارے پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی،
جس موقع پر صرف 4 ٹرسٹیوں نے امارت شریعہ کے دستور کو بالائے طاق رکھ کر مولانا انیس الرحمن صاحب کی امیر شریعت کا غیر دستوری غیر شرعی طریقے پر اعلان کر دیا، اور اسی روز سے مسلسل ان کی جانب سے امارت شریعہ کی لیٹر پیڈ کا غلط اور جعلی استعمال ہو رہا ہے، جس سے ملت اسلامیہ میں شدید بے چینی اور اضطراب ہے۔ ایک جانب امارت شریعہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف میدان عمل میں سرگرم ہے، اور دوسری طرف مولانا انیس الرحمن مولانا شبلی کی جانب سے ادارے کی روح اور عمل کے ساتھ کھلواڑ کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ امارت شریعہ اس غیر دستوری، غیر اخلاقی، غیر شرعی عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اس کو امارت شریعہ توڑنے کی بدترین سازش قرار دیتی ہے۔ یہ امارت شریعہ کی جو اوریجنل لیٹر پیڈ ہے، اس کے اوپر اس کو جاری کیا گیا ہے کہ امارت شریعہ کو توڑنے کی بدترین سازش ہے، اور جو محنتیں چل رہی ہیں یہ بعید نہیں ہے کہ امارت شریعہ 2 پھاڑ میں بٹ جائے گا، اور مسلمانوں کا اس سے بڑا نقصان اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ارباب حل و عقد کی کمیٹی کا اجلاس امارت شریعہ کی جانب سے 25 مئی کے دن مقرر کیا گیا ہے، اور اشتہارات بھی اس کے لیے جاری کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسی کوشش کہ جن کو امیر شریعت مقرر نہیں کیا گیا ان کو امیر شریعت گھوشت کر دینا، اپنے نام کا اعلان خود سے پریس کانفرنس میں آ کر کے کرنا، یہ عقل سے بالاتر ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس موجودہ فکر کے بارے میں، اور جو سانحہ ہوا ہے وہاں پر آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے، اور بتائیے کہ کیا اس طرح سے امارت شریعہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا نہیں ہے، اس ادارے کے ساتھ کھلواڑ کرنا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔